امریکی نائب صدر کا دورہ پاکستان مؤخر ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے جواب نہ دینے پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ مؤخر ہو چکا ہے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خبر ہے کہ امریکی نائب صدر کا دورہ پاکستان مؤخر ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے جواب نہ دینے پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ مؤخر ہوا ہے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر کا دورہ پاکستان مؤخر ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے جواب نہ دینے پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ مؤخر کیا گیا ہے۔ بڑی خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ امریکی نائب صدر کا دورہ پاکستان مؤخر ہو گیا ہے۔ خبریں تھیں کہ شاید دورہ ممکن ہو جائے، اس بات کے چانسز تھے، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے جواب نہ دینے پر امریکی نائب صدر کا دورہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو یہاں پر آگاہ کیا۔ اس اہم ڈیولپمنٹ سے آپ کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے، جبکہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران کے جواب نہ دینے پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ امریکن میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران کے جواب نہ دینے پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ مؤخر کیا گیا ہے۔ ایران کے مثبت جواب آنے پر فیصلہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، لیکن فی الحال خبر یہ ہے کہ امریکی نائب صدر کا دورہ پاکستان مؤخر کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ ایران کے جواب نہ دینے پر امریکی نائب صدر کا دورہ مؤخر ہوا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے مثبت جواب آنے پر فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ایران سے متعلق ہم نے آپ کو یہاں پر آگاہ کیا کہ ایران مستقل اپنی بات پر قائم ہے کہ وہ مذاکرات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے پاکستان میں جو امریکی ٹیم آ رہی ہے ان کے ساتھ مذاکرات وہ نہیں کریں گے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یہاں پر بڑی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جن کے بارے میں توقع تھی کہ شاید وہ پاکستان پہنچیں اور ان مذاکرات میں شرکت کریں، لیکن آپ کو یہ بھی ساتھ میں اپڈیٹ کریں کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے یہ کہا ہے کہ دھمکیوں کے دوران مذاکرات قبول نہیں ہیں۔ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران مذاکرات کا خواہش مند ہے لیکن وقت کا ضیاع نہیں چاہتا۔ جبکہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران کے مثبت جواب نہ دینے کی وجہ سے امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جے ڈی وینس کا دورہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت جے ڈی وینس کا دورہ جو ہے وہ امریکی میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کا دورہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ مؤخر کرنے سے ہم اس بات کا مطلب یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے وہ دوبارہ ری شیڈیول ہو سکتا ہے، اگر بات چیت آگے بڑھی یا اس کے اندر کوئی گنجائش نکلی تو یہ دورہ صرف مؤخر کیا گیا ہے، اس کو حتمی طور پہ ختم نہیں کیا گیا، صرف مؤخر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈیٹر نارتھ سہیل اقبال بھٹی۔ سہیل اقبال بھٹی، خبر ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر کر دیا گیا ہے، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں؟ جی بالکل، امریکی میڈیا میں یہی رپورٹ ہو رہا ہے اور واضح طور پر دکھائی بھی دے رہا تھا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جن کا شیڈول دورہ گزشتہ روز تھا، انہوں نے گزشتہ شام پاکستان پہنچنا تھا، پھر 24 گھنٹے کے لیے مزید اس میں تاخیر ہوئی اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ایران کی طرف سے کنفرمیشن آئے تو پھر جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد پاکستان کے لیے روانہ ہو۔ تاہم ایران آخری لمحے تک پاکستان کی تمام پریکاشن کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا ہے، جس میں ان کا بڑا ایک اصولی موقف تھا کہ ابنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی کی ہے امریکہ نے، اور بالخصوص جو ایرانی بحری جہاز پر انہوں نے اس سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو اپنے قبضے میں لیا، اس کا راستہ روکا، اور یہ ایرانی بحری جہاز جو کہ خام تیل سے لدا ہوا تھا اس کو امریکہ نے اپنی تحویل میں لیا۔ تو یہ پورا ایک ایکٹ ایسا ہی تھا جس کے نتیجے میں لگ رہا تھا کہ مذاکراتی عمل کو دھچکا پہنچے گا۔ پاکستان نے بھرپور کوششیں کی کہ یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ نہ ہو اور مقررہ وقت کے اندر دونوں فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کر حتمی جو مذاکرات کا راؤنڈ ہے اس کو آرگنائز کیا جائے اور ایک پیس ایکارڈ کر لیا جائے۔ تاہم پاکستان کی کوششیں ابھی بھی بیک اینڈ پہ جاری ہیں، اور کسی بھی وقت جیسے ہی کوئی کانسرٹ ملی دونوں فریقین میں سے کسی نے لچک کا مظاہرہ کیا تو تیاریاں مکمل ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں تمام تر انتظامات ہو چکے ہیں، لیکن
जब तक अमेरिका को लचक नहीं दिखा रहा था बिलखुसूस ब्लॉकेट के माए हुर्मत की ब्लॉकेट के हवाले से और ईरानी बहरी जहाज़ों को जो उन्होंने अपनी तहवील में लिया, तो उस सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं था ईरानी क़यादत के ऊपर, जिन्हें बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनल प्रेशर का भी सामना है, कि ऐसे सिनेरियो में वो अमरीकियों के साथ बैठे हैं। लेकिन अब अगला जो सबसे बड़ा अहम सवाल है, जो क्रिटिकल सिचुएशन है, आज हम मॉनिटर कर रहे थे, ईरान के मुख्तलिफ ऐसे शख्सियात जो कि इस सारी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखती हैं, एक्सपर्ट तस्वर किए जाते हैं, उनके कुछ ट्वीट्स ऐसे आए जिससे लग यही रहा था कि मामला अगेन क्रिटिकल स्टेज की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान ने कोशिशें की, आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें की। इससे पहले ईरानी सफ़ीर के साथ भी यहाँ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और पाकिस्तान की कोशिशें थी एक जानिब मुज़ाकरात का राउंड कंडक्ट करवाया जाए, उसके साथ साथ लग रहा था कि सीज़ फायर का टाइम जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यानी कि आज रात सुबह 4:50 पर ख़त्म हो जाएगा, तो पाकिस्तान को डेफिनेटली कंसर्न था कि सीज़ फायर को एक्सटेंड करवाया जाए। और अभी तक की इतलात के मुताबिक ये सीज़ फायर भी एक्सटेंड नहीं हुआ, जो कि ज़्यादा अलार्मिंग है। तो अब ये लगता है कि अगर अगले चंद घंटों में सीज़ फायर में एक्सटेंशन ना हुई और सिचुएशन ऐसे ही रही जैसे इस वक्त है, तो फिर इसके नतीजे में दोनों फ्री कैन आज़ाद हो जाएंगे, यानी कि अमेरिका और ईरान आज़ाद हो जाएंगे कि दोबारा वो फौजी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, दोबारा मिसाइल हमलों का आगाज हो सकता है, जो कि खित्ते के लिए बड़ा तबाहकुन और परेशान कुन सूरत हाल दोबारा बन सकती है। पाकिस्तान की जारी है पहला नुक्ता, जिसके जरिए से सीज़ फायर में तोसी हासिल की जाए, दोनों फ्री कैन को कायल किया जाए, और दूसरा अहम पॉइंट कि जल्द अज जल्द दोनों फ्री कैन को इस्लामाबाद बुलाकर मुज़ाकरात को हतमी इंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो दूसरा मरला था मुज़ाकरात का, वो तो इस वक्त काफी क्रिटिकल सिचुएशन में जा चुका है और लगता नहीं है कि फौरी तौर के ऊपर वो दोबारा बैठने की तरफ आमादा हो सके। जो पहला पॉइंट है जो दोबारा मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकता है, वो है सीज़ फायर में तोसीक करना बाहमी इत्तफाक से, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हल तलब है, जिनके ऊपर तनाज़ा दोबारा शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है, वो किसी लेवल के ऊपर कमिटमेंट होती है तो सीज़ फायर में भी फिर ही तोसी होगी। अगर कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं आती और सिचुएशन बदस्तूर ऐसी ही रहती है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।